کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے، لیکن کیا واقعی قرآن یہی سکھاتا ہے، یا پھر اسلام صرف ظلم کے خلاف کھڑا ہونے اور مظلوم کی حفاظت کا حکم دیتا ہے؟ آج کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام جنگ نہیں چاہتا، بلکہ ایسا امن چاہتا ہے جہاں کسی انسان کو اپنے رب کی عبادت سے روکا نہ جائے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 191 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنگ کے اصول، ظلم کے مقابلے میں دفاع اور فتنہ و جبر کے خاتمے کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں فتنے کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات اور نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات اور نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے، اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بجبر روکے، اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے، تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اگر دشمن جنگ مسلط کرے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دے تو دفاع کرنا جائز ہے۔ یہ حکم ظلم کے جواب میں ہے، نہ کہ بے گناہوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسلام ہمیں غصے میں نہیں بلکہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر عمل کرنا سکھاتا ہے۔ کبھی بھی کسی بے گناہ پر ظلم نہ کریں۔ آیت نمبر 192، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم اور گناہ گار کو بھی معاف کر دیتا ہے، جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ راہ خدا میں مزاحم رہے، بس اسی وقت تک اس سے تمہاری لڑائی بھی رہے، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی پھر اس پر نہ اٹھے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اگر دشمن اپنی دشمنی اور جنگ سے باز آ جائے تو مسلمانوں کو بھی لڑائی روک دینی چاہیے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ صلح اور معافی کا راستہ کھل جائے تو انتقام کے بجائے امن کو ترجیح دیں۔ آیت نمبر 193،
تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جاؤ، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں فتنے کا لفظ پہلے کے معنی سے زیادہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ بس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی اور فرما روائی قائم ہو، اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ اور اسلامی جنگ کا مطمح نظریہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع ہوں، جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، دہریے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ جو اپنا عقیدہ رکھتا ہے رکھے، اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے، مگر اس سے لڑیں گے نہیں۔ لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب مواقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں، اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو زیب یہی دیتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیں اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں، مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے۔ اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے، جن سے بڑھ کر عفو درگزر کسی کے شایان شان نہ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ کا 17 آدمیوں کو عفو عام سے مستثنی فرمانا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دے دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔ اس آیت سے جو سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قتال کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں بلکہ ظلم، جبر اور اس فتنے کو ختم کرنا ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ جب ظلم ختم ہو جائے تو جنگ بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اپنی زندگی میں بھی ہر قسم کے ظلم، ناانصافی
اور فساد کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن ہمیشہ عدل و حکمت اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10، صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔ اسلام کی طاقت جنگ میں نہیں بلکہ اس انصاف میں ہے جو ظلم رکنے کے ساتھ ہی تلوار بھی روک دیتا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے اور یہی ایک سچے مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 194 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔